بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی ہے، اور پچھلا جو جمعہ تھا یہ جمعے میں تمام خطیبوں کو، خطباء کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ان کی گمراہی پر اور ان کے غلط ہونے پر، بدعتی ہونے پر بیان کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اتنی وہاں محنت ہوئی سعودی عرب میں، اور اب جا کر اس پہ پابندی لگائی۔ تو اس کو کیسے کرنا چاہیے جو آپ کے سیکھنے کی چیز ہے، کہ اس قسم کی جب بھی کوئی پابندی ہوتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس پابندی کو کیسے ہٹوایا جائے، رد عمل کیسے ہونا چاہیے، اس کی باقاعدہ مشاورت ہونی چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ تو بالعموم جو پابندی وغیرہ لگتی ہے تو اس پر لگتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی سیاسی قوت ہے، کوئی پیچھے فرقہ ہے جو ملک کے اندر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، فساد پھیلا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی ایسے معاملے میں رد عمل اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے وہ پابندیاں مزید سخت ہو جائیں، اور خاص طور پہ تبلیغی جماعت کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو تبلیغی انداز سے حل کرنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ جلوس نکالیں گے، دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے تو تبلیغی جماعت کو ہی نقصان ہوگا اس سے۔ تو جو تبلیغی انداز ہے، تبلیغی انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور بغیر شور شرابے کے، بغیر نام و نمود کے کوشش کرنا، یہ تبلیغی انداز ہے، اور سیرت کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ کے علم کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ منصوبہ بندی میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پابندی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ کیا وہی اسباب ہیں، وہی چیزیں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے پریس کانفرنس میں یا اپنے لیٹر میں، یا خطیبوں کو جو ہدایت دی گئی، یا کہ اور کوئی وجہ ہے؟ تو اصل وجہ کو پکڑنا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ تو اب حضرات کے علم میں ہوگا کہ تبلیغی جماعت میں اختلاف ہوا، شورا اور نظام الدین کے جو حضرات تھے ان میں۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں جہاں کام ہو رہا تھا وہاں مراکز تقسیم ہو گئے، مسجدیں تقسیم ہو گئیں، لوگ تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں یہاں ابھی تک تقسیم نہیں ہے، اور یہاں کام بڑے سلیقے سے اور بڑے طریقے سے جیسے پہلے ہو رہا تھا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستان کی تبلیغی جماعت کو اس سعادت سے نوازے رکھے، اور یہاں اختلاف نہ ہو، آپس میں اتفاق و اتحاد سے کام کرتے رہے۔ تو سعودی عرب میں بھی اور عرب ممالک میں بھی اختلاف وہاں کافی گیا، اور وہاں بھی کچھ مشکلات پیدا ہوئیں۔ ایک تو آپس کے اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے بہت بچنا چاہیے۔ کبھی رائے کا اختلاف ہو جائے تو مشترک چیزوں میں اکٹھے ہونا چاہیے۔ کوئی حق و باطل کا جھگڑا تو تھا نہیں، اسلام و کفر کا جھگڑا تو تھا نہیں، کوئی انتظامی مسائل ہوتے ہیں، کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو اس طریقے سے ان اختلافات کو لے کر جانا کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہونے لگیں، بہت نقصان دہ ہے، بہت اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ دوسری بات، جو اصل بات ہے، جو میرے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے، 2-3 سال پہلے اس پر کافی بات بھی ہوئی تھی، اور میں نے مختلف جو ذمہ دار حضرات تھے دونوں طرف کے، ان سے میں نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ وہاں اس پہ اختلاف ہو رہا تھا کہ شورا کا نظام چلنا چاہیے یا امیر کا نظام چلنا چاہیے۔ تو یہ تو الگ بحث ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا وہاں طریقہ کار تھا، لیکن ایک گروہ، ایک جماعت میں سے ایسے علماء تھے جو ناپختہ تھے، نا تجربہ کار تھے، جن کا علم بھی پختہ نہیں تھا، تجربہ بھی نہیں تھا، دنیا کے حالات کا بھی علم نہیں تھا۔ انہوں نے جو احادیث
سلطان اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے بارے میں جو احادیث تھیں، اجتماعیت کی، بیعت کی، اطاعت کی، اور اطاعت چھوڑنے پہ ان پہ جو شدید وعیدیں ہیں کہ آدمی باغی شمار ہوگا، اگر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا، تو وہ حدیثیں انہوں نے یہاں منطبق کرنا شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ جو عام تنظیمیں ہوتی ہیں، مدرسے کا محتمم ہوتا ہے، کسی تنظیم کا امیر ہوتا ہے، کسی جماعت کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ تو ایک انتظامی امیر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ چلنا، اگر کسی نے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، تو واجب ہے جب تک کہ اس میں رہے۔ اگر وہ اس سے نکل جائے، کوئی اس کی مجبوری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گناہ بھی ہو نکلنے کا، وعدہ توڑنے کا، اگر بلا ضرورت ہے، لیکن اس کو باغی نہیں کہہ سکتے۔ اس کو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ یہاں پاکستان میں بھی جب مختلف جماعتوں میں، تنظیموں میں اختلاف ہوا، تو بعض لوگوں نے یہ حدیثیں یہاں بھی لگانا شروع کر دیں کہ فلاں تنظیم سے فلاں آدمی اگر نکل گیا تو وہ باغی شمار ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ تو احادیث کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو احادیث ہیں، یہ تنظیمی جو امیر ہوتے ہیں ان سے متعلق نہیں ہیں۔ ریاست کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اور ریاست کی ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی ایک خاص اس کی ایک حدود اربع ہوتی ہیں، وہاں طاقت ہوتی ہے، طاقت نافذہ و منفذہ ہوتی ہے، اور ان کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کر سکیں، امن و امان قائم کر سکیں، انصاف کر سکیں، اپنے ملک کا دفاع کر سکیں۔ ایسی ریاست اور ایسی ریاست کی اجتماعیت اور ایسی ریاست میں جائز کاموں میں اطاعت کرنا یہ شرعاً واجب ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہ گار اور فاسق ہوں گے۔ اور اگر ایسی ریاست کو توڑنے کا آپ نے ارادہ کر لیا، یا آپ نے ایسی کوئی حرکت شروع کر دی، تو یہ بغاوت شمار ہوگی، خروج شمار ہوگا، اور اگر اسی حالت میں کوئی آدمی مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ وہ احکام ہے جس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ ریاست کے حقوق پر ہمیں بات کرنی چاہیے، خاص طور پہ مدارس میں، دینی جماعتوں میں۔ فضائل تو بہت ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن اس کے احکام کیا ہیں، اس پر بھی تو ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو سعودی عرب میں تو ویسے ہی معاملہ بہت حساس ہے، وہاں امیر شہزادوں کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو تبلیغی جماعت کے حضرات تھے، انہوں نے امیر کے لفظ کی بجائے فیصل کا نام مقرر کیا تھا، تاکہ عرب ممالک میں مشکل پیش نہ آئے۔ وہاں امیر نہیں کہتے، فیصل کہتے ہیں کہ اس وقت فیصل کون ہے۔ تو بعض ناپختہ علماء نے، جن میں پاکستان کے کچھ علماء بھی شامل تھے، اور بنگلہ دیش کے کچھ علماء بھی شامل تھے، ہندوستان کے کچھ علماء بھی شامل تھے، انہوں نے یہ حدیثیں وہاں منطبق کرنا شروع کر دیں، اور شورا کے لوگوں پر یہ حدیثیں منطبق کرنا شروع کر دیں۔ جو پاکستان سے کچھ لوگ تھے، ان میں سے کم از کم ایک کو سعودی عرب نے 1-1.5 سال پہلے ڈپورٹ کر دیا، وہاں سے نکال دیا تھا۔ اور جو بنگلہ دیش کے مفتی صاحب تھے، ان کو میں جانتا ہوں، انہوں نے تو پوری اس پہ کتاب لکھی۔ تو اس قسم کی چیزیں وہاں ہوئیں سعودی عرب میں، تو یہ بھی اس کے اسباب، بہت بڑا سبب ہے اس کا۔ اور ایک تیسرا سبب وہ یہ کہ جو آپس کی یہاں فرقہ واریت ہے، ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ تو وہاں جن لوگوں کی زیادہ پذیرائی تھی پہلے، تو بعض وہاں نئی پالیسیوں کی وجہ سے وہاں انہوں نے حضرات کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ تو بعض دوسرے لوگوں کو، مجھے معلوم ہے، شخصی طور پر مجھے پتہ ہے اس بات کا، کہ ان لوگوں نے بہت اس پہ کام شروع کیا، منفی پروپیگنڈے، اور وہاں ان کے تعلقات تھے، یہاں تک کہ ان کو یہاں تک لیا ہے کہ لوگ گمراہ ہیں۔ تو اس قسم کی وہاں کوششیں، سازشیں بھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سازشوں سے ہمیں بچائے، اور انشاءاللہ اس کے لیے مشاورت ہو رہی ہے۔ مجھے بہت امید ہے کہ اگر سلیقے سے اس منصوبے کو، اس کام کو لے کر چلیں، تو سعودی حکومت کو قائل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ وغیرہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت پہ کام کی اجازت ہے، پابندی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ عرب ممالک میں بھی کام کی پابندی نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ اجتماعیت سے، اتفاق سے کام کریں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کریں، اور امیر کی ان حدیثوں کو
جو ریاست سے متعلق احادیث اور احکام ہے ان کو تبلیغی جماعت پر فٹ نہ کریں، اور جو لوگ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، اس کا بھی ہمیں اچھا اس کا بندوبست کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.